الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین و سامعات، آج کی نشست میں باتیں ہوں گی حج میں ہونے والی عام غلطیاں۔ حجاج کرام جب حج کرنے آتے ہیں تو حج کے دوران کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حج ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کی قبولیت دو شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے: اخلاص نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے موافقت۔ اس تمنا کے پیش نظر کہ حجاج کرام کو حج مبرور نصیب ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے وطنوں کو واپس لوٹیں، حجاج کرام کی عام غلطیاں جو ہوتی ہیں اسے ملاحظہ کیجئے۔ بغیر احرام باندھے میقات کو عبور کر جانا، احرام باندھتے ہی دایاں کندھا ننگا کر لینا، خاص ڈھب سے بنے ہوئے جوتے کی پابندی کرنا، حالانکہ ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہوئے ہر قسم کا جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ احرام باندھ کر بجائے کثرت ذکر و استغفار اور تلبیہ کے لہو و لعب میں مشغول رہنا، با جماعت نماز ادا کرنے میں سستی کرنا، خواتین کا بغیر محرم یا خاوند کے سفر کرنا، غیر مردوں کے سامنے عورتوں کا پردہ نہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مزاحمت کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، یہ سب ساری غلطیاں حجاج کرام دوران حج کرتے ہیں۔ حتیم کے درمیان سے گزرتے ہوئے طواف کرنا، رکن یمانی کو بوسہ دینا یا استعلام نہ کر سکنے کی صورت میں اس کی طرف اشارہ کرنا، ہر چکر کے لیے کوئی دعا خاص کرنا، کعبہ کی دیواروں پر تبرک کی نیت سے ہاتھ پھیرنا، طواف قدوم کے بعد بھی دایاں کندھا ننگا رکھنا، دوران طواف دعائیں پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا، صفا اور مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا، اقامت نماز ہو جانے کے بعد بھی سعی جاری رکھنا، سعی کے 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگانا، سر کے کچھ حصہ سے بال کٹوا کر حلال ہو جانا۔ دیکھیے گا کہ عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ پہ جو ہے بال کاٹنے والے لوگ رہتے ہیں اور وہاں سر سے تھوڑا تھوڑا بال کاٹ دیتے ہیں اور حجاج کرام سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدود عرفہ سے باہر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جبل رحمہ پر چڑھے بغیر وقوف عرفہ مکمل نہیں ہوگا۔ غروب شمس سے پہلے عرفات سے روانہ ہو جانا، مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کی بجائے کنکریاں چننے میں لگ جانا، مزدلفہ کی رات نوافل نماز پڑھنا، کنکریاں دھونا، 7 کنکریاں بجائے ایک ایک کر کے مارنے کے ایک ہی بار مار دینا، کنکریاں مارنے کے مشروع وقت کا لحاظ نہ کرنا،
پہلے چھوٹے پھر درمیانے اور پھر بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کی بجائے ترتیب الٹ کر دینا، یعنی جو ہے ترتیب کے ساتھ جو ہے کنکریاں مارنا ہے، الٹ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے اور درمیانے جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ کرنا، قربانی کے لیے جانور کی عمر کا لحاظ نہ کرنا، عیب دار جانور قربان کر دینا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہ گزارنا، 12 یا 13 ذوالحج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف وداع کر لینا، طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں باہر آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا، حجاج کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا۔ بہت سارے بھائی جب حج کرنے یا عمرہ کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میرا سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے میرا سلام بھیجنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جانا یا اس کی طرف رک کر کے انتہائی ادب و احترام سے کھڑے ہو جانا، دعا میں آپ کو وسیلہ بنانا، مدینہ طیبہ میں 40 نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ سب ساری غلطیاں تھی جو حجاج کرام حج کے دوران کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور تمام شر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔